بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، یہ اوپر جو چلان ہے، سمن ہے، اس کا آپ لوگوں کو مطلب سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ جیسا کہ مجھے کچھ دوستوں نے راجہ ریاض کی وائس میسج بھیج دی تھی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار اگر ایف آئی آر ہو جائے یا کیس کسی کورٹ میں چلے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہی کیس ہوتا ہے۔ تو اس کے بہاف میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، کہ اگر نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہوا۔ تو پہلے بھی ہم نے سیف الرحمان کو گرفتار کروایا تھا، پوری دنیا نے دیکھا تھا، میڈیا نے دیکھا تھا، اور آئندہ بھی وہ انشاءاللہ گرفتار ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ آپ ایک بات کو سمجھ لیجئے گا کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک بار کیس چل رہا ہے تو کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نوسر بازوں کی ایک چال ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کا جو دماغ ہے وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ان میں وہ 100% کامیاب بھی ہو گئے تھے کئی بار۔ جیسا کہ 2-3 سال سے آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ لوگ عدالت نہ جائے تو آپ لوگ نیب نہ جائے، آپ لوگ ایف آئی اے نہ جائے، تو پیسے آپ کو سیف الرحمان ہی دے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو لوگ ادھر گئے ان کو تو کچھ نہ کچھ ملا، لیکن جو لوگ نہیں گئے ان کا کیا حال ہے۔ کشورت میں لوٹا گیا، اس کے بعد پی ای سی میں لوٹا گیا، اور ابھی وہی لوگ آپ کو اسمارٹ گروپ آف کمپنی میں لوٹ رہے ہیں اور الحیات میں لوٹ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ کے اگر گلی کے کسی نوسر باز نے، آپ کے کسی رشتہ دار نوسر باز نے، آپ کے کسی کولیگ جو آپ کے ساتھ ٹیچر ہے یا آپ کے ساتھ پولیس میں کام کرتا ہے یا کوئی اور جو بھی ہے، دھوکے باز فراڈیا ہے، آپ کو اگر لٹوایا ہے تو آپ اس کے اوپر اب بھی فوراً سے پہلے ایف آئی آر کیجئے گا۔ آپ اس کے اوپر ایف آئی اے میں بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر لوکل پولیس میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ اس کو جرگے کے سامنے بھی بیٹھا جائے، کیونکہ آپ کے حلال کا پیسہ آپ نے ہر صورت میں لینا ہے۔ باقی ایک اور چیز جو گردش کر رہی ہے کہ کشورت کے ذریعے دوبارہ لوٹ مار کا آغاز ہو جائے گا، تو مجھے پکا یقین ہے کہ اس لوٹ مار میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے اور کچھ نہ کچھ لوگ ان کو پیسہ دے دیں گے۔ یا ابھی یہ بھی ایک افواہ چل رہی ہے کہ اسمارٹ گروپ والوں کے ذریعے اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا، تو نہ تو کوئی اکاموڈیشن ہے نہ آپ کو پیسہ ملے گا۔ ہاں، ایک چیز ہے جو پلان کے مطابق وہ کچھ لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اور لوگوں کو بتائے کہ آپ لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں۔ آپ ایک میسج کیجئے گا کہ آپ کو ایک قسط وصول ہو گیا، تو ہوتا کیا ہے، فار ایگزامپل آپ سے 1 لاکھ لیتے ہیں اور آپ کو 20,000 ملتے ہیں، تو آپ ایک میسج دڑنگے سے کر لیتے ہیں کہ میں نے 20,000 واپس لے لیے، میں نے 40 لے لیے، پھر 4-5 مہینے میں تو وہ آپ کا 1 لاکھ وصول ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے 10-12 لاکھ 20 لاکھ ایک آدمی کے 5-5 لاکھ دوبارہ وہ لٹوا دیتے ہیں، تو پھر اس سے بھی کچھ ٹائم تک چلتا ہے۔ تو کبھی کبھی وہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ جو پہلے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں ملتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے کمیشن کا کے آپ کے بونس کا کے اپنے پیسے پورے کر لیتے ہیں اور آپ کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو میں کلیئر کٹ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ الحیات ہو، اسمارٹ گروپ ہو، یا کیشورت ہو، یا پی ای سی ہو، یا بلیک چین والا ہو، یا بغیر بلیک چین والا ہو، جو بھی آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو انویسٹمنٹ کا بولتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ نوسر باز ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی گرفتاری کس کی ہوگی، لیکن گرفتاریاں ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ راجہ ریاض کے بھی کچھ دوست ہیں، انہوں نے ان کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، لیکن ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ آئے گا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ ابھی جو بھی ہوگا آپ کے سامنے ہوگا۔ ٹائم سے پہلے میں خود کچھ نہیں بتاتا، ورنہ میں نے کبھی بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سیف الرحمان گرفتار ہو گیا، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کشورت بند ہونے والی ہے، بند ہو گئے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پی ای سی میں بھی وہی لٹیرے ہیں جو کشورت اور سیکیور ریلیکس اور سینکڑوں کمپنیوں میں آپ لوگوں کو لٹ چکے ہیں، تو وہ بھی بند ہو گئے۔ تو ابھی سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسمارٹ گروپ بھی بند ہوگی، الحیات بھی بند ہوگی، یہ سب جو جتنا بھی ڈرامہ ہے، جتنا بھی لوٹ مار کرنے والے ہیں، سب بند ہوں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا، اور یہ ایک نئے سرے سے پھر انگڑائی لے کے دوسرے کمپنی میں آپ کو لوٹیں گے۔ تو برائے مہربانی خود بھی بچیے، لوگوں کو بھی بچائیے، اور کسی بھی نوسر باز کی باتوں میں نہ آئے۔ باقی کچھ نوسر باز آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ میں نے کیس کیا ہوا ہے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کیس نہ کریں۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بات چلتا ہے کہ سیف الرحمان پہ کیس کر سکتے اس کے اوپر کریں، اگر کسی اور بڑے کے اوپر کر سکتے تو اس کے اوپر کریں، نہیں تو آپ کے آس پاس جو رہ رہے ہیں اس کے اوپر تو کم از کم ایف آئی اے میں یا اپنا جو قریبی پولیس اسٹیشن ہے اس میں تو کیس کروا جائے، تو انشاءاللہ آپ کو نتیجہ خاطر ہوا ملے گا۔ لیکن آپ کو بتایا جائے گا کہ کسی کو نہ بتائے کہ مجھے پیسے ملے ہیں، تو جب آپ کو پیسے ملے تو کسی کو نہ بتائے، اس کے لیے ہم ہیں۔ باقی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔
اور میں یعنی جو ہمارے دوست سرمد خان ہے یا دوسرے اس طرح کے لوگ ہیں جو لوگوں کو بچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ جو نوسر باز ہے نا بڑے بڑے یہ جیل میں ہوں گے. بس آپ لوگوں کو تھوڑا ہمت دکھانا ہے، حوصلہ دکھانا ہے، اور ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے ایک FIR کٹوانی ہے، اس کی کاپی شیئر کرنی ہے، تو پھر دوسرے لوگ بھی آئیں گے. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آس پاس کے جو آپ کے یعنی قریبی رشتہ دار ہیں یا جو بھی ہیں نوسر باز، اگر آپ کے قریبی نوسر بازوں کو آپ گرفتار کروائیں گے تو آئندہ سے یہ نوسر بازی کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا اور آپ کے پیسے بھی آپ کو مل جائیں گے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ میڈم ہادیہ نے اپنے جو لیڈر تھا اس کو صرف دھمکی دی کہ میں آپ کے گھر پہنچنے والی ہوں، تو ایک عورت سے ڈر کے اس نے اپنے پیسے ان کو واپس کر دیے. پھر بھی اب تو ایک مرد ہے تو آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ سوچنے والی بات ہے.